بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج آپ حضرات کے سامنے ایسے 7 خوش نصیب لوگوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جن خوش نصیبوں کو اللہ رب العالمین روز آخرت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ اس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ رب العالمین کے سائے کے علاوہ۔ تو سب سے پہلا خوش نصیب فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جوان ہو جائے، جوانی میں عبادت کرے، جوانی میں نمازیں پڑھے، جوانی میں تہجد پڑھے، جوانی میں حج و عمرے کی اللہ اسے سعادت نصیب فرما دیں۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، فرمایا ایسا جوان جو اللہ کی عبادت کرتے کرتے جوانی گزار دے، ایسے شخص کو روز آخرت اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ دوسرا خوش نصیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجلان تحابا فی اللہ، ایسے 2 شخص کہ جنہیں دنیا کی کوئی غرض نہیں، کوئی لالچ نہیں، وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو اسلام کے لیے کرتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، صحیح العقیدہ ہے، مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہے، میں اسے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی وہ جدا ہو جاتے ہیں۔ ایسے شخص کو بھی اللہ رب العالمین روز آخرت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیسرا خوش نصیب وہ ہے کہ جو رجل قلبہ معلق فی المساجد، ایسا شخص کہ جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، ایک نماز پڑھتا ہے اسے دوسری کی فکر ہوتی ہے، مسجد میں رہتا ہے، نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتا ہے، اس کا دل جو ہے مسجدوں کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، ایسے شخص کو بھی اللہ رب العالمین روز آخرت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیں گے۔ چوتھا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جو مخفی صدقہ کرتا ہے، حتیٰ کہ لوگوں کو دور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ دائیں ہاتھ نے خرچ کیا ہے، مخفی صدقہ کرتا ہے۔ حضرات جھاری صدقہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن مخفی صدقے کی ایک اپنی ہی فضیلت ہے، ایسے شخص کو بھی رب العالمین روز آخرت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ 5ویں نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایسا شخص کہ جو اللہ رب العالمین کا تنہائیوں میں بیٹھ کے ذکر کرتا ہے اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت سے اس کے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے شخص کو بھی روز آخرت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن کسی چیز کا اور سایہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ ایسے شخص کو سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور 6 نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل دعتہ امرأۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، ایسا شخص کہ جس کو ایسی عورت بلاتی ہے جس کا حسب و نسب بھی اونچا ہے، جس کا خاندان بھی اونچا ہے، اور جو خوبصورت بھی ہے، و جمال اس کے پاس خوبصورتی بھی ہے، وہ اس کو برائی کی دعوت دیتی ہے۔ فرمایا وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں، میں یہ برائی کیسے کر لوں۔ اللہ رب العالمین ایسے شخص کو بھی روز آخرت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔